احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کو سلسلہ جاری دورہ ترجمہ قرآن کا سورہ توبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کا بیان شروع ہوا اور منافقین کے حوالے سے بھی تذکرہ آ رہا ہے۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 44 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے وہ لوگ رخصت نہیں مانگتے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقین کو خوب جانتا ہے۔ جو سچے پکے ایمان والے، اب نفیر عام کا معاملہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے رخصت مانگے، تو رخصت کون مانگ رہا ہے اس موقع پر؟ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے تو رخصت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، پس وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں۔ یہ منافقین کی طرف اشارہ، ایمان کا جھوٹا دعویٰ ان کی زبان پر، شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، حقیقتاً آخرت پر ایمان نہیں، یہ جان بچانا چاہتے ہیں، یہ مال بچانا چاہتے ہیں، یہ رخصتیں مانگ رہے ہیں کہ ان کو نہ نکلنے کی اجازت دی جائے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے ضرور تیار کرتے کچھ سامان، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اٹھنا ہی پسند نہ فرمایا، پس ان کو روک دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہہ دیا گیا کہ معذور بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو، کوئی معذور ہے تو وہ بیٹھا رہے گا، اس کے لیے گنجائش ہے، جاؤ تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ آدمی کے اندر نیت سچی ہو تو آنے والے کسی معاملے کے لیے تیاری تو پہلے سے کرتا ہے۔ ان کا حال ہے کہ تیاری کوئی ہے نہیں اور رال ٹپکتی ہے ان کی مفادات کے لیے، یہاں لگ رہا ہے کہ جان چلی جائے گی، مال چلا جائے گا، گھر بار سے چھوڑنا پڑے گا، تو اجازتیں مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا۔ وہی اللہ تعالیٰ کی سنت و قانون کا معاملہ، جس طرح بندہ چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرف اس کو چلا دیتا ہے۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم، اگر وہ اے مسلمانوں تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو تمہاری خرابی کی سوا کچھ اضافہ نہ کرتے، اور تمہارے درمیان دوڑتے پھرتے، یبغونکم الفتنہ، تمہارے لیے بگاڑ چاہتے ہوئے، اگر رہتے بھی تمہارے درمیان یہ آستین کے ساتھ منافقین تو تمہارا بگاڑ چاہتے۔ وفیکم سماعون لہم، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، ان کے تعلقات ہیں نا اہل یہود کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ، اور یہ یہاں کی باتیں وہاں پہنچا کر اپنے مفادات کو محفوظ رکھتے تھے۔ فرمایا کہ وفیکم سماعون لہم، اور تم میں ان کے جاسوس ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یقیناً انہوں نے چاہا تھا اس سے پہلے بھی بگاڑ، کئی مرتبہ سازشیں کی ہیں منافقین نے۔ وقلبوا لك الامور، اور انہوں نے اے نبی علیہ السلام آپ کے لیے معاملات میں الٹ پھیر کرنے کی کوششیں کی۔ حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب آ گیا اور یہ ناخوش ہی رہے۔ یہ تو سازشیں ہی کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح مسلمانوں کو عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو گیا، ان کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجئے اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالے۔ ایک منافق جد بن قیس کا ذکر آتا ہے، اس سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو معاف رکھیں، وہاں خواتین بڑے حسن والی روم کے اندر، میں تو دیکھوں گا تو فطرے میں پڑ جاؤں گا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہہ رہے ہیں مجھے فطرے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ یہ بہانے انہوں نے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، الا فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ آزمائش میں تو پڑ چکے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی پکار پر لبیک نہ کہنا، ان کا ساتھ نہ دینا، پیغمبر اللہ کی راہ میں غزوہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں اور تم گھر بیٹھو گے، اس سے بڑا تمہارے لیے آزمائش کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑی ناہنجاری کی روش کیا ہوگی؟ اور اس سے بڑی بدنصیبی کی بات تمہارے لیے کیا ہوگی؟ فرمایا کہ الا فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ آزمائش میں تو پڑ چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔
ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر اے نبی علیہ السلام آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان لوگوں کو بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اگر آپ پر کوئی مصیبت و آزمائش کا معاملہ آ جائے، یقولو تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، کہ ہم نے تو اپنا کام پہلے سنبھال لیا تھا، وَيَتَوَلَّوْا هُمْ فَرِحُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے۔ کئی مسلمانوں کا کہیں نقصان ہو گیا کسی غزوہ کے اندر، کسی سریہ وہ ایکسپیڈیشن جس میں کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام امیر بنا کر بھیجتے، ذمہ دار بنا کر بھیجتے، تو کہتے اچھا جان چھوٹی ہماری، مسلمانوں کو نقصان ہو گیا، ہم تو پہلے بیٹھے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غور کیجئے گا، یہ منافقین کلمہ پڑھتے تھے، یہ نمازوں کو بھی آتے تھے، سستی تو کرتے تھے لیکن نمازیں بھی ادا کرتے تھے، مگر اللہ کے دین کی محنت اور جد و جہد سے فرار اختیار ہو رہا ہے۔ تو ابھی آگے سنیے گا ان کے لیے کیا کیا سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ہمیں تو بس وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طے فرما دیا۔ اگر کوئی آزمائش آنی ہے تو آئے گی، کوئی نقصان ہونا ہے تو ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، البقرہ آیت نمبر 155۔ ضرور تمہاری ہم آزمائش کریں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان و مال و پیداوار اور پروڈکشن کے نقصان کے ذریعے، اور اے نبی علیہ السلام صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ تو کہتے مسلمان ہمیں تو وہی پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طے کر دیا، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، کارساز ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرمائی، بڑا پیارا انداز ہے غور فکر کی دعوت کا، هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، آپ فرما دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں دو خوبیوں میں سے ایک ہی کا تو انتظار کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ اگر ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں سبحان اللہ تو حیات جاودہ ملے گی، سبحان اللہ۔ البقرہ آیت 154، آل عمران آیت نمبر 169۔ جو شہید ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، ایک آپشن۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غازی بنا کر لوٹا دے، سبحان اللہ۔ تب بھی وقت کہاں لگا؟ اللہ کے دین کی خاطر لگا۔ غازی بن کر لوٹیں گے، اللہ فتح بھی عطا فرمائے گا، غنیمت بھی عطا فرمائے گا۔ سو وی ہیو نتھنگ ٹو لوز، سبحان اللہ۔ یہ پوزیشن ہے مسلمان کی، یہ پوزیشن ہے بندہ مومن کی۔ قتل یعنی شہید ہو جائے، حیات جاودہ، غازی بن کر لوٹے تب بھی فائدے نہیں رہا، سبحان اللہ۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی عذاب پہنچے یا ہمارے ہاتھوں کو سزا پہنچے، دونوں صورتوں میں تمہارا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بس تم انتظار کرو، ہم بھی بے شک تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ اب پہلی سزا کا بیان منافقین کے بارے میں، ان کا کوئی خرچ، کوئی انفاق اب قبول نہیں کیا جائے گا۔ قل انفقوا طوعا او کرہا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تم خوشی خوشی خرچ کرو یا ناخوشی سے، لن يتقبل منکم، تم سے اب ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو نفیر عام کا موقع ہے نا، کبھی ایسا موقع آتا تو کچھ لوگ کہتے بھئی پیسہ لے لیں جان چھوڑ دیں، نا اب تو جان لگانی پڑے گی، اب تو تمہیں آنا پڑے گا، اب تو فزیکلی پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا، اب تم خوشی خوشی خرچ کرو یا ناخوشی سے، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم لوگ فاسق یعنی نافرمان قوم ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اور ان کی خرچ قبول ہونے میں یہی بات مانع یعنی رکاوٹ ہوئی کہ انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کا۔ دیکھیے کلمہ تو پڑھتے تب انکار کیا ہے؟ پکار پر لبیک نہ کہنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کھڑے نہ ہونا، اللہ کی راہ میں قتال کا تقاضا تو کھڑے نہ ہونا، انکار عملاً ہو رہا ہے۔ یہ منافقین کا ذکر چل رہا ہے۔ ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور وہ نماز کی طرف نہیں آتے مگر سستی کرتے ہوئے۔ ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر کراہیت کے ساتھ، ناخوشی کے ساتھ، یعنی دل سے خرچ نہیں کرتے، بس یہ کہ ان کا اسٹیٹس مسلمانوں والا برقرار رہے تاکہ مسلمانوں سے بھی بنا کر اپنے مفادات کو محفوظ رکھیں اور کفار کے ساتھ بھی تعلقات رکھیں۔ تو منافق کسی کا نہیں ہوتا، بس وہ اپنے مفادات کا غلام ہوتا ہے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، بس ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، بے شک اللہ تعالیٰ تو چاہتے کہ انہیں اس سے دنیا کی زندگی میں عذاب دے۔ وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہوں۔ اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ بڑا ایک عجیب معاملہ، عبداللہ بن ابی کو تو جانتے ہیں، یہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، بیٹے کا نام بھی عبداللہ مگر وہ ایمان لے آئے، سبحان اللہ۔ اور ایک غزوے سے واپسی پر اس سے بڑے پسندیدہ کلمات کہے تو بیٹے عبداللہ
مدینہ شریف کے باہر کھڑے ہو گئے، کہا الفاظ واپس لے ورنہ میں تیری گردن کو اڑا دوں گا۔ وہ نازیبا الفاظ حضور کی شان میں اس نے بے ادبی کی تھی معاذ اللہ۔ بیٹے کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی اور بیٹے کو کھڑا کر دیا اس باپ کے سامنے، اولاد کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا، اور مال انہوں نے بڑا خرچ کیا کفار کا ساتھ دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کفار کو مغلوب فرما کر ایمان والوں کو غلبہ عطا فرما دیا۔ تو دنیا بھی مال اور اولاد ان کے لیے سزا کا باعث بن رہے، اور سب سے بڑا عذاب تو ان کے لیے آخرت میں ہے، اور موت کی سختی کا بھی ذکر آیا۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْكُمْ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ بے شک اے مسلمانوں وہ تم میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، ان کو جان عزیز ہے، مال عزیز ہے، رائے خدا میں تقاضے آئیں تو ان کو جان جاتی ہوئی مال جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا، اگر وہ پائیں گے کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی گھس جانے کی جگہ، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، تو اس کی طرف پھر جائیں گے رسیاں توڑاتے ہوئے۔ ان پر دین کے تقاضے اب بڑے بھاری ہو رہے ہیں، معاذ اللہ یہ سمجھنا مشکل کے اندر پڑ گئے، ذرا فرار کا موقع ملے، بھاگنے کا موقع ملے، نکل جانے کا موقع ملے تو گویا کہ رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگیں گے۔ یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے کلمہ تو پڑھا، دین قبول تو کیا، مگر دنیا کی محبت میں ڈوبے، مفاد کے بندے اور غلام بنے تو اللہ کے دین سے فرار اختیار کرنے کی روش پر آ گئے۔ ان کا ہے جو پول اللہ تعالیٰ کھول رہا ہے اس سورہ توبہ کی آیات میں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے بعض اے نبی علیہ السلام آپ پر صدقات کی تقسیم میں طعن کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، سو اگر اس سے انہیں دیا جائے ردو تو راضی ہو جائیں گے، وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر انہیں اس سے نہیں دیا جائے تو اسی وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ مطلب کا معاملہ ہے نا، پیسہ ملے تو خوش ہے، نہ ملے تو ناراض۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عدل فرماتے، جو ضرورت مند ہوتے ان کو دیتے تو ان کی رال ٹپکتی ہوتی، کہتے اچھی ہمیں تو انہوں نے دیا نہیں، یہ تو بڑا غلط معاملہ ہوا، معاذ اللہ الزام تراشی کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے انہیں عطا فرمایا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ کہتے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اب عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ بھی اپنے فضل سے ہمیں اور اس کے رسول علیہ السلام بھی۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ یہ اگر کہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اللہ کی عطا پر راضی رہتے، حضور علیہ السلام کے فیصلوں پر راضی رہتے اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنے لیے کافی سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کا معاملہ یعنی اللہ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہتے، یہی ان کے حق میں بہتر ہوتا، مگر ان کا معاملہ تو کچھ اور ہے۔ اور وہ کچھ اور کیا ہے؟ یہ مفاد کے بندے اور غلام بنے ہوئے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی معلوم ہے الحمدللہ کہ زکوٰۃ کے مصارف یعنی ریسیپینٹس کون ہیں، زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، زکوٰۃ کن لوگوں پر خرچ کی جائے گی۔ 8 کیٹیگریز ہیں، 8 مدات ہیں جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں۔ مختصر ہم بات کریں گے، تفاصیل کے لیے تفاسیر کو دیکھنا چاہیے اور فقہی مسائل علماء سے معلوم کر کے عمل کرتے ہوئے اپنی زکوٰۃ صحیح طور پر ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات تو فقراء کے لیے ہیں۔ یہاں لفظ صدقات آیا جو صدقے کی جمع، آگے اسی آیت میں فرمایا گیا ہے فریدۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، تو اس کی ترجمانی ہوگی زکوٰۃ۔ کیوں؟ معاف کیجیے گا، وہ صدقہ جو فرض اور اوبلیگیٹری نیچر کا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہاں پر آگے فرض کا لفظ آ رہا ہے، اس سے صدقات سے یہاں پر مراد فرض صدقات ہیں جن کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، بے شک یہ صدقات مراد زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے۔ ایک تعریف یہ کی گئی، فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صبح کھا رہا ہے تو شام کا نہ ہو، ایک رائے یہ بیان کی گئی۔ والمساکین، اور مساکین کے لیے، مساکین وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ تو ہو، تھوڑی بہت آمدن بھی ہو یا کچھ آمدن بھی ہو مگر اخراجات زائد ہوں کہ ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اس آمدن سے، تو یہ مسکین ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا، اور اس زکوٰۃ کے پورے عمل پر عمل کرنے والے، زکوٰۃ کی وصولی کا معاملہ آئیڈیلی اسپیکنگ ایک اسلامی ریاست اگر ہو تو وہ اس کام کو کرے گی اور پورا ڈپارٹمنٹ ہوگا، پورا شعبہ ہوگا، پورا نظام ہوگا اور اس میں کئی لوگوں کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا۔
ایون ان کو تنخواہوں پر رکھنا پڑے گا تاکہ زکوٰۃ صحیح طرح وصول ہو اور خرچ بھی کی جا سکے. تو والعاملین علیہا، اور اس پر عمل کرنے والے جو کارکن، مراد ان کی تنخواہیں بھی اس زکوٰۃ کی وصولی کے نتیجے میں جو مال ملے گا اس سے ادا کی جائیں گی. لیکن تفصیلات تفاسیر میں دیکھیے گا. والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ کہ جن کے دلوں کو الفت دینا مقصود ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو سپورٹ دی جائے گی کیونکہ ان کی پچھلی فیملیز کی طرف سے مخالفت کا معاملہ ہوگا. ایک رائے یہ بیان کی گئی. ایک یہ وہ لوگ کہ جو اسلام کی دشمنی پر آ گئے ہوں اور مسلمانوں کی جان کے درپے ہوں، اگر ان کو کچھ مال دے دیا جائے تو مسلمانوں کو اور دین کے ماننے والوں کو ان کے شر سے بچایا جا سکے گا. یہ بھی رائے بیان کی گئی. البتہ اس میں فقہی آراء ایک سے زائد ہیں، تفاصیل کا مطالعہ کیا جائے. وفی الرقاب، اور گردنوں کے آزاد کرانے میں غلامی کا معاملہ اگر رہا وہ ایک عارضی قسم کا معاملہ، تو گردنوں کو آزاد کرانا، غلاموں کو آزاد کرانا، اس میں بھی زکوٰۃ کا مال استعمال ہو سکتا ہے. والغارمین، اور قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے. ایک شخص مقروض ہو گیا، قرض کے بوجھ تلے دب گیا ہے، تو اس کو قرض سے نجات دلانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. باقی ایک بحث الگ ہے. آج لوگ لگژریس لائف اسٹائل کے لیے قرض لیتے ہیں اور پھر آگے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، استغفر اللہ. وہ بھائی اپنی چادر کو سمیٹ کے رکھنا چاہیے. یہ بحث الگ ہے. ابھی مسئلے کی حد تک بات کیا ہے کہ قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ استعمال کی جائے گی. وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں. اس سے ایک مراد تو لی گئی ہے قتال فی سبیل اللہ کا معاملہ، اور اس کے لیے جو مجاہدین جائیں گے اگر ان کے پاس سواریاں اخراجات نہ ہو تو ان کی مدد کی جائے گی. بعض نے علم دین سیکھنے میں لگے ہوئے لوگ کہ جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا ان کو بھی اس میں شامل کیا. اور بعض فقہا خاص طور پر ہمارے اس دور میں بھی کہ جن کا وسعت پائی جاتی ہے وہ غلبہ دین کی جد و جہد کے تعلق سے بھی اس کے قائل ہیں. البتہ اس میں بھی فقہی مسائل ہیں، آراء کا اختلاف ہے، وہ پھر علماء سے معلوم کیا جائے اور اپنے مکتب فکر کے علماء جن پر ہمیں اعتماد ہو ان سے مسئلہ سمجھ کر اپنی زکوٰۃ کو صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے. وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے. یعنی مسافر اگر اپنے گھر میں تھا تو ہو سکتا ہے مالدار تھا، کسی اور علاقے میں گیا، لٹ گیا، مال ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، چوری ہو گیا، اب اگر وہ بیچارہ پریشان حال ہے تو اس مسافر کی زکوٰۃ کے مال سے بھی مدد کی جا سکتی ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا فرض ہے. یہ فرض ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو صحیح طرح کیلکولیٹ کریں اور زیادہ ہی ادا کریں. اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ میں خوب دیتا ہے. 2.5% تو بہرحال وہ کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس پر ہے، لیکن زیادہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہیے. لیکن بیر منیمم زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. اب آگے پھر منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے بعض لوگ نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچاتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں تو نرے کان ہیں. مراد کیا ہے؟ ہم جو بہانہ بناتے ہیں قبول کر لیتے ہیں، استغفر اللہ، بے ادبی کرتے. قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ کان تمہاری بھلائی کے لیے. نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں، سختی کا معاملہ نہیں فرماتے. یؤمن باللہ، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. ویؤمن للمؤمنین، اور ایمان والوں کی بات مانتے ہیں. ورحمت للذین آمنوا منکم، اور ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. چاہے وہ منافقین ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دردناک عذاب. چاہے وہ ابو لہب جیسے لوگ، تو تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ لہب کا نزول. ہر دور میں اگر کہیں کوئی ایذا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے گستاخوں کے لیے، ایسے بے ادبی کرنے والوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. یہ ہے ورڈکٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالی. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، وہ اے مسلمانوں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کریں، تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں اگر یہ ایمان والے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں کو خوش کیوں کر رہے ہیں؟ ان سے بنا کر رکھو، مال ملے گا تو ہمارا بھی حصہ ملے گا. دنیا پرست ہے نا؟ نہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تم ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو. ہم بھی غور کریں، ہماری پرائرٹی لسٹ میں ٹاپ پر کون ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائیں. ایسا ہے؟ واقعی ایسا ہے؟
بہرحال مجھے بھی غور کرنا چاہیے، آپ کو بھی غور کرنا چاہیے، ان کو چاہیے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ انہیں ہی خوش کریں، انہیں ہی راضی کرنے کی کوشش کریں اگر یہ واقعتاً ایمان والے ہیں۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوگا بس اس کے لیے بے شک جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہی بہت عظیم رسوائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی مخالفت کی جائے، پیغمبر کو ایذا پہنچائی جائے، معاذ اللہ ان کی شان میں گستاخی کا معاملہ کیا جائے، یہ بات تو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ، منافقین ڈرتے ہیں اس بات سے کہ مسلمانوں پر کہیں کوئی ایسی صورت نازل نہ کر دی جائے جو ان مسلمانوں کو بتا دے جو کچھ ان منافقین کے دلوں میں ہے۔ دل کا چور ہے اور ڈر بھی ہے کہ کوئی صورت ایسی نازل نہ ہو جائے کہ ان منافقوں کے دلوں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ قُلِ اسْتَہْزِئُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہنسی مذاق کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک تم جس سے ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ تو اس کو کھول کر رکھنے والا ہے، تمہارے دل کا چور اللہ کھول کر رکھے گا، جو چاہو سے تم کر لو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر آپ اس سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو صرف دل لگی کی بات کر رہے تھے، ہم تو کھیل کی بات کر رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ جب غزوہ تبوک کا ارادہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کہنے لگے اوہو یہ روم سے لڑنے چلے ہیں، ابھی تو انہوں نے عربوں کو دیکھا، روم کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اوہو یہ تھوڑے سے اونٹ لے کے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی گستاخیاں ان لوگوں نے کی، منافقین نے، اس پر یہ تبصرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ جب فرمایا کہ تم یہ حرکتیں کرتے ہو، کیا تم دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، ہم تو ذرا انٹرٹینمنٹ کا معاملہ کر رہے تھے، ذرا ہم لائٹ موڈ میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، بٹ اباؤٹ whom؟ اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالی، اباؤٹ ہس میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرمائیے، اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، آپ فرمائیے کیا تم اللہ تعالیٰ سے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات سے اور اس کے رسول علیہ السلام سے استہزاء کا معاملہ کرتے ہو؟ دین کی باتوں کو تم لائٹ انداز میں، انٹرٹینمنٹ کے انداز میں بیان کرتے ہو، کھیل تماشے کے انداز میں بیان کرتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میں یہ جملے عرض کر رہا تھا تو کچھ خیال مجھے آیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو کھلواڑ لوگوں نے بنا ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے کچھ احکام کو لوگوں نے کھلواڑ بنا ڈالا ہے۔ بڑے آرام سے کوئی پردے کا انکار کرتا ہے، بڑے آرام سے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت اگر کسی نے چہرے پر سجائی تو اس کا مذاق اڑاتا ہے، بڑے آرام سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کا کوئی مذاق اڑا دیا کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کھیل تماشوں کا معاملہ کیا جا رہا ہو دین کی باتوں سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈرنا چاہیے، اللہ حفاظت فرمائے۔ واپس آئیے، منافقین کا بیان، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو، عملاً تم کفر کا ارتکاب کر چکے ہو۔ ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بانہم کانوا مجرمین، اور ہم تم میں سے ایک گروہ کو اگر معاف کر دیں تو دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے اس سے کہ وہ مجرم تھے۔ سچی توبہ لے آئے تو معافی کا معاملہ ہے، اور اڑا رہے ان گستاخیوں اور بے ادبی کے معاملات پر تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے مجرمین کو عذاب دے گا۔ اب پھر منافقین کا ذکر آ رہا ہے، منافق مرد منافق عورتیں دونوں کا بیان۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ان میں سے بعض کے ہم جنس ہیں، ایک جیسے ہی ہیں۔ یأمرون بالمنکر، الفاظ پہ غور کیجئے گا، یأمرون بالمنکر بدی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف اور نیکی سے روکتے ہیں۔ معاف فرمائیے گا، حکم کیا ہے؟ نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو۔ یہ منافقین ہیں، بدی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھتے ہیں، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو حکم تھا نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، یہ تو الٹا معاملہ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی دیکھ لیں، ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں پردہ کرنا چاہتی ہیں، کبھی ماں باپ اور بھائی روکتے ہیں۔ استغفر اللہ، کس بات کی دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کا ایک بندہ، میرا آپ کا نوجوان بیٹا بھائی، وہ دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے، دنیا والے کہتے تجھے کیریئر کی فکر نہیں۔ کس بات سے روک رہے؟ دین سے روک رہے۔ دو مثالیں کافی ہیں۔ یہ تو منافقین کا طرز عمل ہے، بدی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ سود کے دھندوں کی دعوت، بے حیائی کی طوفان کی دعوت، فلمیں ڈرامے ناچ گانوں کی دعوت، گناہ کرنے کے کاموں کی دعوت کس قدر دی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔
یہ کیا تصویریں آج ہمارے معاشروں کی نہیں آ رہی؟ ڈرنا چاہیے. ہم تو وہ امت ہے جنہیں اس کام کے لیے کھڑا کیا کہ نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے. یہ منافقین ہیں، بدی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، مراد رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے. نسوا اللہ فنسیہم، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نظر انداز کر دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق وہی فاسق یعنی نافرمان ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. انجام کے اعتبار سے منافقین و کفار جہنم میں ساتھ ہوں گے. ہی حسبہم، وہی ان کے لیے کافی ہے. ولعنہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، جس طرح وہ لوگ تھے جو تم سے پہلے تھے، وہ تم سے بہت زیادہ قوت والے تھے، طاقت والے تھے اور زیادہ تھے مال میں اور اولاد میں بھی. فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا. دنیا کا جو حصہ تھا مل گیا، بس تم بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لو، دنیا تمہیں مل جائے گی. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی انہی بری باتوں میں جا گھسے جن میں وہ بھی جا گھسے تھے، انہی روش پر تم بھی، ان کی روش پر تم بھی چل پڑے. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت یعنی ضائع ہو گئے. واولئک هم الخاسرون، اور وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. یہ ماضی کے لوگوں کا ذکر کر کے ان منافقین کو خوف دلایا گیا اور عبرت دلائی گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اختتام پر دعا کا اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب کے صغیر و کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے. اے اللہ پورے عالم پر یہ جو وبا چھائی ہوئی ہے، اللہ اس کے اثرات کو ختم کر دے. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ فرما. اے اللہ تو رحمان و رحیم و کریم ہے، علی کل شیء قدیر ہے. اے اللہ کل اختیار تیرے پاس ہے. اے اللہ اس وبا کو دور کر دے، اس کے اثرات کو ختم کر دے. ہر مرض سے اے اللہ ہم سب کے تمام لوگوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرما. اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں بے حیائی کی ہر شکل سے بچا لے، حرام کی ہر شکل سے بچا لے. اے اللہ نفس کی شرارتوں اور شیطان کے حملوں سے بچا لے. اے اللہ ہمارے گھرانوں کو مضبوط فرما. اے اللہ ہمارے شہروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس مملکت پر اے اللہ اپنا نزول فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ. اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.